بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افندی دعا چینل کے نیوز سیگمنٹ میں ہم مختلف مہمانان گرامی کو مدعو کرتے ہیں، جن سے ہم مختصراً 2 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کہ ان کا دعا کے بارے میں کیا خیال ہے، دعا کو وہ کیا سمجھتے ہیں، اور دوسرا سوال جس سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ان کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ہماری مہمان شخصیت جناب ملک قمر افضل صاحب ہیں۔ آپ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں۔ 1985 سے آپ نے وکالت شروع کی، 20 سال سے زیادہ عرصے سے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہو چکے ہیں۔ 5000 سے زیادہ مقدمات ان کے ہاں سے نپٹائے جا چکے ہیں۔ یہ واحد سینئر وکیل ہیں اس وقت کے جن کا دونوں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفاتر ہیں۔ 25 سال سے زیادہ عرصے تک انہوں نے لاء کالج میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ 100 سے زیادہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں، آپ کے زیر سایہ پروان چڑھتے ہوئے آج مختلف عدالتوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جن چیدہ مقدمات سے میں آپ کا نام نامی جو ہے وہ منظر عام پر آیا، ان میں سب سے زیادہ مشہور ناموس رسالت کے دفاع کے لیے سپریم کورٹ میں یوٹیوب کے خلاف آپ نے مقدمہ کیا تھا، جس کی عوام میں بڑی پذیرائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سینٹ کے الیکشن کے بارے میں جو آئینی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، آپ کی وساطت سے وہ سپریم کورٹ میں نپٹائی گئیں۔ اس کے علاوہ آپ کے مشہور مقدمات میں جنرل پرویز مشرف صاحب کا مقدمہ، جناب آصف علی زرداری کا مقدمہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور میڈیکل کالجز کے مقدمات شامل ہیں۔ ملک افضل صاحب نہ صرف وکالت ایک کامیاب اور کامران وکیل ہیں، بلکہ ایک نہایت معروف پسندیدہ شخصیت بھی ہیں، سماجی شخصیت کے مالک بھی ہیں۔ آپ صفائی اور سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو قمر افضل صاحب، میں اپنے سوال کا آغاز کرتا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے جو میں اپنے ہر مہمان سے کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ شکریہ فندی صاحب، آپ نے تو تفصیلاً پوری تاریخ دہرا دی، لیکن آپ کا سوال اتنا پرسوز اور معنی خیز ہے کہ مجھے یہ مان ہے اپنے اوپر کہ میں نے پوری زندگی دعا کے سہارے پہ گزاری۔ دعا کا وجود اسی طرح ہے جتنا کہ انسان کا حقیقی وجود ہے۔ میں نے اگر میں یاد کروں تو کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن میں نے رات کو دعا نہ کی اور میں سویا ہوں۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ میرے اس عقیدے کی وجہ سے اور میرے اس فیتھ کی وجہ سے میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے جو دعا مانگی وہ میری دعا پوری ہوئی۔ لیکن ایک میری دعا میں شاید ایک فرق ہے جس کا مجھے آج دن تک خود نہیں اندازہ ہوا، اور یہ کیسے میرے دل و دماغ میں بات آئی اس کا بھی مجھے نہیں پتہ چلا۔ وہ یہ کہ میں نے دعا کبھی بھی ڈائریکٹلی نہیں مانگی۔ میں ابھی یہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ میرا بہت پرسنل سی ایک بات ہے، کبھی کسی سے میں نے شیئر بھی نہیں کی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا شاید کیا
اس سے نتیجہ نکالا جائے، لیکن میں نے ہمیشہ دعا صرف ماں باپ کے نام کے ساتھ کی ہے۔ میں نے کبھی بھی ڈائریکٹ اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ میں نے صرف یہی کہا کہ میرے ماں باپ جو میرے لیے مانگتے تھے مجھے بس وہ دینا۔ اس کے علاوہ آپ یقین کریں کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کبھی بھی کوئی اور دعا نہیں مانگی، اور جب بھی مانگی ہے دعا اپنے والدین کو بیچ میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے سفارش کروائی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ میری تو سنتا ہی ہوگا، لیکن میرے والدین کے لیے یا میرے والدین کی جو میرے ساتھ محبت یا جو دعا ہے اس کو کبھی بھی دیر بھی نہیں کر سکا۔ اور مجھے اس بات پہ کامل یقین ہے کہ واقعی میری زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو وہ ڈائریکٹلی اس میری دعا کا اثر ہے۔ میں کسی بھی قبرستان سے گزرتا ہوں تو مجھے السلام علیکم یا اہل قبور، یہ میرے دل و دماغ سے خود بخود نکل جاتی ہے، اور صرف اس لیے نکل جاتی ہے کیونکہ میرا اس دعا پہ عقیدہ بہت زیادہ ہے۔ بے شک، بہت خوب۔ میں ہمیشہ سے اس بات پہ چوکنا رہا ہوں کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم رابطے میں ہیں۔ سو میری زندگی میں رابطے کا کبھی بھی فقدان نہیں رہا، ہمیشہ میں رابطے میں رہا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ میں روزانہ شام کو جب جاتا ہوں پنڈی تو میں مری روڈ سے گزرتا ہوں تو وہاں ایک جگہ لکھا ہوا آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ میری ایسی پختہ عادت بن گئی ہے کہ میں گزرتے ہوئے، حالانکہ میں گاڑی میں پیچھے بیٹھ کے اکثر آنکھیں بند رکھتا ہوں، لیکن جب میں وہاں اس کے قریب پہنچتا ہوں تو میں آنکھیں کھول لیتا ہوں تاکہ میں 3 دفعہ پڑھ کے تو میری گاڑی وہاں سے گزر سکے۔ بہت بڑی آیت ہے یہ۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا، کتنے عرصے سے، کیونکہ میں تو بالکل یاد بھی نہیں کر سکتا کہ اس چیز کا میرے شعور پہ اور لاشعور پہ اتنا اثر ہوا کہ دعا جو ہے وہ ہر چیز کا ذریعہ ہے۔ جو صدقہ ہے وہ بلاؤں کو سے بچاتا ہے، اور دعا جو ہے وہ رحمتوں کو بلاتا ہے۔ آپ دعا کریں، آپ دعا کا اثر آپ کو خود محسوس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ہم اگر کچھ سوچ کا کوئی معیار ہے تو اس پہ آ کے یہ بات بالکل وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ دعا اثر رکھتی ہے۔ تو میری طرف سے تمام سننے والوں کو یہ گزارش ہوگی کہ آسان ترین طریقہ اپنے تمام مسائل کا حل وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے تو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں آپ نے دعا کے بارے میں اپنے خیالات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا ہے۔ اس کے بعد اب میرا دوسرا سوال جو اسی سے متعلق ہوتا ہے، اسی سلسلے کا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی زندگی پر ایک لحاظ سے تو آپ نے اس کا جواب بھی پہلے ہی اپنے میرے سوال کے جواب میں دے دیا ہے جب آپ نے ماں باپ کی دعاؤں کا ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے فائدے کے لیے اور ان کی اطلاع کے لیے کہ آپ کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات ہیں۔ بہت عرصہ پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک بات سوچی اور پھر میں اس کو ایک ٹیسٹ کے طور پہ اس بات کو لے کے چلتا رہا۔ تو وہ یہ ایک سوچ تھی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا اس قدر ایمان ہے، اس قدر اس بات پہ میں پختہ ہوں کہ میرے خلاف کوئی چیز ہو جائے، مجھے نقصان ہو جائے، مجھے بہت
جھٹکا بھی لگے تو مجھے یہ یقین ہوتا ہے، میں اندر سے اتنا مطمئن ہوتا ہوں کہ نہیں، یہ کسی نہ کسی اچھی وجہ کی خاطر ہوا ہے. یعنی کہ میں اس نیگیٹیوٹی کو بالکل زیرو کر کے رکھتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ کوئی حادثہ المیہ اگر ہوا ہے تو یہ اچھائی کے لیے نہیں ہوا. میں پختہ یقین ہے کہ وہ صرف اور صرف اچھائی کے لیے ہی ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار تم مسکرا کے بات کرتے ہو یا مسکرا کے چلتے ہو، مسکرا کے زندگی گزار دی ہے. بھئی مسکرا کے زندگی صرف اس لیے گزار دی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں گرا ہوں تو تب بھی اس میں کوئی بہتری ہوگی، اٹھاؤں تو تب بھی بہتری ہوگی. ہر کام میں بہتری ہو سکتی ہے، نقصان نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے میرا تو یہ مسلمہ ایک قسم کا عقیدہ ہے کہ دعا کا اثر آپ کی زندگی پر اس قدر عیاں ہو جاتا ہے. میں نے آج دن تک جس چیز کے لیے دعا کی ہے، مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسی دعا ہے جو کہ پوری نہ ہوئی ہو. ہاں اگر دیر ہوئی ہے تو بعد میں پتہ چلا کہ اس دیر کے پیچھے مقصد کیا تھا. اور اگر دعا جو ہے وہ نہیں ہوئی پوری، یا جو بات میں نے کہی ہے وہ پوری نہیں ہوئی، تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ میری بہتری کے لیے پوری نہیں ہوئی. میں تو اس کانسیپٹ اور اس ذہن کے ساتھ پوری زندگی میں نے گزاری ہے. قمر افضل صاحب، دعا کا یہی اعتماد اور یہی عرفان آدمی کو اس نہج پہ پہنچا دیتا ہے کہ آدمی توکل کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ جس خوبصورتی سے اسے بیان کیا ہے، فارسی میں اس کے لیے ایک شعر ہے کہ گر خدا داری زغم آزاد باش، از خیال بے شکم آزاد باش. اگر خدا رکھتے ہو تو غم سے آزاد ہو جاؤ، اس خیال سے آزاد ہو جاؤ کہ کم ہے یا زیادہ ہے. آپ نے جس طریقے سے، جس خوبصورتی سے اس امر کو بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر آپ کی شخصیت پر نمایاں ہے اور ہمیشہ کامیابی آپ کے قدم چومتی رہے گی. آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے ملک قمر افضل صاحب کے خیالات سے ضرور استفادہ حاصل کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.